ہے کہ تمہیں حکم دینے والا یقیناً یقیناً وہی ہے جس کی تم ہمیشہ پیروی کرتے اور یہ ہمیں برداشت نہیں، چاہے کوئی بھی تمہیں حکم دینے والا ہو، چاہے تم ابن زیاد کی طرح بن جاؤ، تمہارا باپ یزید تمہیں حکم دے تو پھر ہم بھی مسلم ابن اوسجہ ہے، جب امام حسین کی طرف سے بلاوا آئے گا تو ہم ضرور پہنچیں گے، ہم بھی زہیر ابن کین کی طرح وہ اپنے عشق میں جھومتے ہوئے اربعین کی زیارت کو جائیں گے۔ تمہاری کوئی لالچ، تمہاری کوئی طاقت، تمہاری کوئی بھی چیز ہمیں روک نہیں سکتی۔ یہ تمہیں بتا دے، اپنے ان ہتھکنڈوں سے، اپنے ان بیگانہ اور بے وقوفانہ باتوں سے واپس ہٹ جائے، اپنے بیانات کو واپس لیں۔ آپ تو کہتے رہے بھائی ایک ایسے شو کی مار ہے، کدھر ہے؟ آؤ نا ایک ایسے شو لگاؤ۔ عجب مذاق ہے اس ملک کے ساتھ بیٹھ کر، عجب مذاق کرتے ہیں۔ وہاں کروڑوں لوگ جاتے ہیں، جنگ کی حالت میں بھی وہ ہمیں سیکورٹی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہاں یہ نااہل کرپٹ لوگ ایک صوبے کو نہیں سنبھال سکتے، ہزاروں افراد مر رہے ہیں دن بدن۔ پھر یہ تمہاری یہ مکاریاں ہیں، تمہاری یہ چالاکیاں اور دھوکے بازیاں ہیں، لیکن ہم تو معرفت والے ہیں، ہم تمہاری مکاریوں اور چالاکیوں کو جانتے ہیں، ہم تمہیں جانتے ہیں۔ تم نے یہ خود اپنے ہاتھ سے یہ پری پلان ہے کہ اربعین کو کمزور کیا جائے، لوگوں کو روکا جائے، اور اپنی بزنس کے لیے تم نے کیا، اپنی بزنس کے لیے، اپنے فلائٹ کے ذریعے سے، کرپشن کے ذریعے سے تم پیسہ جو ہے اپنی جیب میں لانے کے لیے کوشش کر رہے ہو۔ اگر تمہیں اتنا ہی بڑا احساس ہے پھر چلے یہ کام کر دے آپ، ہمیں بائی روڈ نہیں چاہیے، آؤ ہمیں کوئٹہ سے لے کر آپ نجف اشرف پہنچاؤ اور واپس بھی لے آؤ، بات ختم۔ ہمیں زیارت کرنی ہے، ہمیں زیارت اربعین کے لیے جانا ہے، جو ہم بس کو کرایہ دیتے ہیں وہی کرایہ آپ ہم سے لے لیں، اس سے زیادہ نہیں دیں گے، کیونکہ یہاں وہ لوگ جاتے ہیں جو اپنی ایک ایک پائی اکٹھی کرتے ہیں، سالوں سے اکٹھی کرتے ہیں۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہزارہا واقعات ہوئے ہیں، کوئی بہن گاؤں میں رہتے ہوئے اپنا چھوٹا سا جانور بیچ کے تیاری کرتی کسی سے ادھار لیتی ہے، کوئی بچی، کوئی بہن اپنے زیورات بیچ کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشتاق رہتی ہے۔ کئی ایسے لاکھوں افراد ہیں جن کے پاس پیسہ تو نہیں ہوتا، کچھ بھی کر کے اپنے زیورات، اپنا قیمتی ساز و سامان بیچ کر دنیا والوں کو پیغام دیتی ہیں کہ ہمارے لیے سونا قیمتی نہیں ہے، ہمارے لیے اپنے مولا و آقا کی زیارت قیمتی ہے۔ ہمیں دنیا کی اور چیز، ہمیں دنیاوی چیزیں چاہیے ہی نہیں، ہمیں عشق امام حسین علیہ السلام چاہیے، ہمیں زیارت اہل بیت علیہ السلام چاہیے۔ تو آخر میں حکومت وقت سے یہ اپیل کروں گا کہ بخدا آپ مومنین اور مومنات کی بد دعاؤں کو نہ لیں، وگرنہ تاریخ پھر دوہرائے گی، تم لوگ اپنی کرسیوں پہ ٹک نہیں سکو گے، اپنی کرسیوں پہ، اپنی حکومت پہ ٹک نہیں سکو گے، تاریخ پھر دوہرائے گی۔ اسی لیے ہم تحمل اور صبر کے ساتھ یہ اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جلد راستوں کو کھولا جائے اور زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور عزت اور وقار کے ساتھ ان کو یہاں سے جانے دیا جائے اور عزت و وقار کے ساتھ واپسی آنے بھی دیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام، بحق
آغا امام زمان علیہ السلام ہماری اس مشکل کو آسان اور حل فرما، خدایا ظالمین کو نابود فرما، مظلومین جہاں کی حفاظت فرما، پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ان مومنین اور مومنات کی دعاؤں کو، حاجتوں کو، عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری خصوصی دعا ہے آغا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، امام کے اعوان و انصار میں شامل فرما، تمام مرحومین کی مغفرت کے درجات کی بلندی کے واسطے، مومنین اور مومنات کی دعاؤں کی قبولیت کے واسطے، محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ جناب علامہ رحمت علی رضوانی صاحب، حق میں دوستو یہاں پر پارا چنار سے آئے ہوئے ایک زائرین کی جو نا بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، تو ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں بھائی آپ کے؟ شکر ہے اللہ کرم ہے۔ کہاں سے آئے ہو آپ؟ پارا چنار سے۔ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ امن و امان کی صورتحال وہاں پہ کیسی ہے پارا چنار میں؟ ابھی تو شکر ہے، ادھر ماحول ٹھیک ہے۔ اچھا، جی۔ تو کربلا کیوں جانا چاہتے ہیں آپ؟ کربلا یہ بس ایک عشق ہے، اور اس راستے کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا جی۔ اور تو کتنا کرتے کیا ہیں آپ؟ کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں؟ بیسیکلی میں اسٹوڈنٹ ہوں، سیکنڈ ایئر کا۔ اچھا، تو بس ابھی میری چھٹیاں ہوئی ہے، تو میں نے کہا اس اربعین پہ زیارت امام حسین پہ جاؤں گا، جی۔ زیارت کر کے واپس آؤں گا۔ فرسٹ ٹائم جائیں گے آپ؟ جی، فرسٹ ٹائم ہے۔ اور پھر یہ حال ہو گیا ہے کہ راستے بند ہو گئے؟ راستے بند کر دیے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے وفاقی حکومت محسن نقوی صاحب کو؟ محسن نقوی کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ برائے مہربانی یہ پابندی ہٹا دی جائے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے خرچے ہوئے ہیں، اور ہوٹل وغیرہ سب کچھ پہلے سے بک ہو چکے ہیں۔ اگر راستے بند کر نہیں دے تو 1 مہینہ پہلے بتا دیتے راستے کا، تو ہمارے اتنے نقصان وغیرہ نہ ہوتے۔ ابھی ہمارے پارا چنار سے تقریباً 5-6 گاڑیاں آئی ہوئی ہے، 250 تک بندے آئے ہوئے ہیں۔ جی تو ان کے لاکھوں کے خرچے ہو چکے ہیں۔ جی۔ تو اگر پہلے بتا دیتے تو ہم یہ نقصان سے بچ جاتے، اور اتنی ضلالت سے بچ جاتے، کیونکہ ہم نے 800 یا 1000 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اوکے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوستوں، ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اور نوجوان موجود ہے جو پارا چنار سے ان کا بھی تعلق ہے۔ تو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو؟ شکر الحمدللہ۔ تھوڑا زور سے بولیں، کھانا نہیں کھایا کیا آج آپ نے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ مجتبیٰ حسین، مجتبیٰ حسین۔ کہاں سے آئے آپ؟ پارا چنار سے، کس گاؤں سے؟ دوری قبرستان سے۔ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یہاں کوئٹہ کس طرح پہنچے آپ یار؟ کوئٹہ ہم نے ایک رات اور دن کا سفر کر کے کوئٹہ پہنچ گئے، لیکن جان خطرے میں ڈال کے۔ سیکورٹی کی کیا حالت تھی وہاں پہ، وہاں سے جب آپ راستے کا نکلے؟ مشکلات ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے دل کو بڑا کر کے اس راستے کو ہم نے اچھا، تو یہ دل کو بڑا کس لیے کیا آپ نے؟ کس کے کہنے پہ آپ نے دل بڑا کیا؟ کس بس کے؟ یہ ایک عشق اور محبت جو مولا عبداللہ حسین کے ساتھ ہے ہمارا۔ اچھا، یہ مولا حسین کے عشق میں دل بڑا کیا آپ نے؟ بالکل ہاں۔ ٹھیک ہے نا۔ کتنا خرچہ اٹھایا آپ نے؟ کیا وہاں تقریباً پہ فی کس جو ڈرائیونگ اور جو ویزے کا سب کچھ 1,20,000 روپے فی بندی کا خرچہ اس کا گیا ہے۔ سالار کو دیا آپ نے؟ سالار کو ہم نے دیا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو راستے میں جو خرچ تقریباً 5 دن سے کوئٹہ پہ ہے یہاں پر، جی جی۔ یہاں پر بھی ہمارا خرچہ ہو رہا ہے دن کا حساب سے۔ اچھا، لیکن ہمارا بس حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ہم کو سیکیورٹی فراہم کر کے جو بارڈر تک ہے وہاں پر لے جا کے، اور ہم اپنے جو مشینیں ہیں اس میں شرکت کر سکیں، کیونکہ یہ جتنے بھی زائرین آئے ہوئے ہیں اس کے بعد بھی 40 کے بعد بھی جا سکتے ہیں، لیکن ان سب کے دل میں یہی خواہش ہے کہ وہ مشین میں شامل ہو سکے۔ اس سے پہلے بھی گئے ہیں آپ؟ نہیں، فرسٹ ٹائم ہے۔ فرسٹ ٹائم ہے یہ آپ کا؟ فرسٹ ٹائم ہے، اور دیکھو یہ ہو گیا ہے نا۔ بالکل۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ پنجاب سے بھی آتے ہیں تو بے انتہا غریب لوگ، ٹھیک ہے نا، جن کے پاؤں میں چپل بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، کپڑے بھی جسم پہ صحیح نہیں ہوتے ہیں، وہ بیچارے پائی جوڑ کے وہ لوگ کربلا جانے کے لیے آتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کی حالت دیکھیں تو بخدا آپ کو وہ آئے گا، ترس آئے گا ان کی حالت پر،
کہ یار یہ پیسہ اگر وہ کربلا جانے کے بجائے اگر اپنی حالت پہ اپنے جسم پہ خرچ کریں، اپنے آپ پر خرچ کریں تو، لیکن یہ کیا کہیں کہ عشق حسین ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ پائی جوڑتے ہیں سارا سال اور کربلا جانے کے لیے امام حسین کی عشق میں. اور یہاں پر جو ہے نا یہ زمینی راستہ بند کیا ہوا ہے حکومت نے، جو کہ ایک اچھا اقدام نہیں ہے. تو میں بھی اس چیز پر اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت سے، وزیر داخلہ صاحب سے، کہ آپ اس چیز کو پابندی کو ختم کریں اور کھلے دل کے ساتھ مکمل سیکورٹی دیں، تاکہ لوگ جس طرح پہلے سیکورٹی میں جاتے تھے اپنے کی حفاظت میں، تو اسی طرح جائیں بھی اور واپس بھی آئیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پابندی ختم ہو جائے گی 1-2 دن میں، تو لوگ جو ہے نا جو جانا چاہتے ہیں ان کی خواہش پوری ہوگی. آپ نے سنا ہے کہ 2 بندوں سے جو ہم نے بات کی ہے وہ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں کربلا، تو پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور یہ پابندی لگ گئی ہے، تو بہت مایوس بھی ہیں کچھ اس صورتحال میں. دل بھی گریا جس برائے گریا ہائے زینب، دل بھی گریا جس برائے گریا ہائے زینب، دل بھی گریا. ماشاء اللہ ماتوی، جزاک اللہ. دل بھی گریا جب برائے گریا ہائے زینب، دل بھی گریا جب برائے گریا ہائے زینب، دل بھی گریا جب برائے گریا ہائے زینب. جانے عالم ربی سوزد اشک ہائے زینب، دل بھی گریا جس برائے گریا ہائے زینب، دل بھی گریا جس برائے گریا ہائے زینب. پیکرے آج ہر پاکر عکس انوار جلیل، ملکہ صدق و طہارت بنت زہرا علی، ماہ انجم ہم باشد خاک پائے زینب، دل بھی گریا دست برائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. زینب جانے عالم ربی سوزد اشک ہائے زینب، دل بھی گریا دست برائے زینب. آندہ میں رفت بسوئے دشت پر ہول بلا، از کنارت علی اکبر شبہ محبوب خدا، رفت پر عرش ہماندم نالہائے زینب، دل بھی گریا جس برائے کفن غیر اب خونت عجب آئے